اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ احد کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، اور اس میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے سے گریز کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی اور نقصان ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی سبق ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مجاہدین تیار ہوتے ہیں تو ان کو ہر صورت میں جو سپہ سالار ہے اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے اور اپنی مرضی نہیں اختیار کرنی، صرف سپہ سالار کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حکم فرما دیا گیا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر خلوص جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کتنا مخلص ہے اللہ کے ساتھ، یعنی جو کام بندہ رضائے الہی کے لیے کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس میں بندہ کتنا مخلص ہے وہ دل سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تو غور کریں کہ صبر اور تقوی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب بندہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے خوف الہی کے ساتھ تو بہت بڑا طاقتور بن جاتا ہے، اور یہ طاقت پھر دوسری طاقت کو ساتھ لے آتی ہے۔ جو مخلوق خدا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا اور رحمت بھی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر مدد الہی جب ساتھ ہوتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، تب فتح و نصرت بھی بندے کو مل جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں مکمل طور پر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا سبق غزوہ احد سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک صَدَقَكُمُ اللہ، صدقہ سچا کر دیا، کم اللہ یعنی تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ جو اس نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ
وعدہ، اور بے شک اللہ تعالی نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اذ جب، تحسونہم، تحسو کہتے ہیں کہ دشمن کو کاری ضرب لگانا، قتل و غارت ان کی کرنا، ان کو بڑا ہی شدید نقصان پہنچانا۔ اذ تحسونہم، جب تم قتل کرنے لگے تھے، جب تم دشمن کو سبق سکھا رہے تھے، بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے، یعنی جب آپ دشمن پر کاری ضرب لگا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ وعدہ اپنا سچا کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک سچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کاری ضربیں لگا کر ان کو قتل کر رہے تھے، دشمنوں کو، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ منظر ہے جو کہ اس آیت کے حصے میں بیان ہوا ہے، یہ غزوہ احد کا آغاز ہے، یعنی غزوہ احد کا پہلا مرحلہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے ان سے مدد فرمائیں گے، اور یہ مدد واقعی آئی۔ اور جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے مورچوں پر وہ لڑائی اپنے دل سے، خلوص دل سے اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، تو اس وقت ایک اگر وہ تلوار چلاتے تھے تو ساتھ وہ تلوار بالکل نشانے پر لگتی تھی، اور اللہ کے حکم سے دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا، اور پھر انہوں نے عرض کیا کیا میں حملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، پھر فرمایا ابھی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کرو۔ اور ان کا حملہ کن کے ساتھ تھا؟ خالد بن ولید کے ساتھ۔ اور حضرت آپ غور کریں کہ وہ جو منظر تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حملہ کر کے خالد بن ولید کو شکست دے دی، اور جب ان کو شکست دے دی تو اس وقت اتنے بھاگے وہ سارے دشمن میدان کو چھوڑ گئے، حتیٰ کہ اس وقت مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں جو ساتھ تھیں وہ بھی اتنی بھاگیں کہ وہ جوتے تک پہننا بھول گئیں، اور وہاں سے اپنا سامان چھوڑ کر سب بھاگے، اتنا زیادہ نقصان ان کو ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فتح یاب ہو گئے مسلمان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک سچا کر دیا اللہ نے اپنا وعدہ کہ آپ کو تو فتح دلا دی، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ جب تم ان کافروں کو، ان مشرکوں کو قتل کر رہے تھے، کاری ضرب ان پر لگا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہ اس وقت اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور آپ کو فتح دلا دی۔ اور یہی بات تھی کہ مسلمان سمجھے کہ اب تو کافر چلے گئے ہیں، ہمیں تو فتح ہو گئی ہے۔ اس لیے جو میدان جنگ تھا اس کے اندر بھی جو مسلمان لڑائی کر رہے تھے وہ بھی اس میں سے بھی 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ وہ تھا مسلمانوں کا جو وہاں قائم رہے اپنے مورچے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور ان میں سے باقی جو تھے دوسرا حصہ وہ لوگ تھے جو مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی جو ذمہ داری لگائی تھی، حضرت
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کہ آپ وہاں سے نہیں ہٹنا، اس گھاٹی سے آپ نے نہیں ہٹنا، وہاں سے اگر دشمن آئے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اگر کچھ بھی ہو جائے، ہم فتح پائیں، نقصان پائیں، شکست ہو، آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن وہاں سے بھی مسلمان جو تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے اور کافر سب بھاگ گئے ہیں، میدان خالی ہو گیا ہے، اب ہم جائیں اور وہ مال غنیمت کو اکٹھا کریں۔ لیکن اس وقت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب جنگ جاری ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی کیونکہ وہ دشمن تو چلے گئے ہیں، لہٰذا ہم اب جاتے ہیں وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مال غنیمت کی طرف لوٹے یا مال غنیمت کی طرف گئے، چاہے وہ گھاٹی کے اندر سے تھے جو 50 میں سے تھے، تقریباً 40 وہاں سے چلے گئے تھے، وہ ان میں سے، یا جو میدان جنگ میں تھے جو چلے گئے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پکارتے بھی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 11، 12، 15 کے قریب رہ گئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، باقی سب آگے چلے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پکار بھی رہے تھے لیکن وہ نہ آئے، تو اس وجہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ہمارے لیے سبق فرمایا ہے کہ اس طرح کی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں اگلے حصے میں۔ تو پہلا حصہ فتح کا تھا جس میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے ان دشمنوں کو۔ اگلا حصہ آیات کا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، فشلتم کا مطلب ہے کہ کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دراصل اللہ کا حکم تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب آپ نے کمزوری بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور جھگڑنے لگے، فی الامر، اس کام میں، اس حکم میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہیں ٹھہرو، لیکن وہ کچھ مسلمان جو تھے وہ جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے کہ نہیں جی، ہمیں تو وہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، دشمن تو بھاگ گیا ہے، تو اب تو ہمیں جانا چاہیے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ کو وہیں ٹھہرنا ہے، لیکن انہوں نے وہ نہ ٹھہرے۔ تو اس وقت جو بات چیت تنازع کر رہے تھے، جھگڑا، اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح سے تو تنازع جو کر رہے تھے، جھگڑا جو کر رہے تھے، اس کو اللہ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے حکم ماننے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں وہ جو جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ جھگڑا ان کی کمزوری کا باعث بن گیا، ان کے اندر کمزوری اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر جب حکم نہ مانا جائے تو اس طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَعَصَيْتُمْ، اور عصیتم کا مطلب ہوتا ہے عصی یعنی گناہ، غلطی، وعصیتم، اور نافرمانی کرنا، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، اس کے بعد۔ تو اللہ فلا فرماتا ہے پھر آپ نے نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، کیونکہ حکم تھا وہاں ٹھہرے رہیں، لیکن آپ نے نہیں ٹھہرے رہے، آپ چل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ ما اراکم، کیونکہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا،
کیا دکھا دیا گیا تھا؟ جو اراکم تمہیں دکھا دیا گیا تھا، جو ما تحبون جو تمہیں محبوب تھا، جس سے تم محبت کرتے تھے، وہ مال غنیمت تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا، وہ محبوب لگ رہا تھا، اس لیے اس طرف رجوع شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا، پھر فرمایا دیکھیں نا، اسی کو دوسرے حصے میں کیا فرمایا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، حتیٰ کہ تم نے بزدلی کمزوری دکھائی، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، وعصیتم اور نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد کہ ما اراکم کہ جو کچھ تمہیں دکھایا گیا، ما تحبون جو تمہیں محبوب تھا، یعنی مال غنیمت وغیرہ۔ تو اس وقت تمہارے اللہ فرماتا ہے 2 گروہ ہو گئے تھے، منکم یعنی تم میں سے، من یرید الدنیا، من یریدو کا مطلب وہ تھا، من یریدو کا مطلب جو ارادہ کرتا تھا، چاہتا تھا دنیا کو، منکم من یرید الدنیا یعنی تم میں سے ایک گروہ جو تھا وہ دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے ایک گروہ وہ بن گیا جو آخرت چاہتا تھا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں ٹھہرے رہے تو وہ آخرت چاہنے والے، اور جو چل پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے چاہنے والوں میں ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح کے ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بازی پلٹ دی۔ وہی خالد بن ولید تھا جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر بھاگا، اور اس کے ساتھ پوری فوج تتر بتر ہوئی اور سب بھاگ کھڑے ہوئے دشمن۔ اب وہی خالد بن ولید ہے، وہاں سے اسی جگہ سے جہاں سے وہ گھاٹی پر 50 صحابہ تھے، اس میں سے 40 تو چلے گئے تھے، 10-12 رہ گئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو وہاں سے جب دیکھا خالد بن ولید نے کہ جگہ خالی ہے، اس درے سے ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنی 400 سوار تھے اس کے پاس، ان کے ساتھ وہاں وہ داخل ہوا، اور وہ جو 10-12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بڑی محنت سے بڑی ہمت سے ان کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے۔ تو پھر آگے وہ دشمن پھر ان کو شہید کر کے آگے بڑھ آیا، وہی خالد بن ولید آگے تک پہنچا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ اس وقت منظر تھا جب لوگ اس میں یعنی جو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، تو پھر بھگدڑ مچی، اور بعض مسلمان ایسے تھے، مسلمانوں نے کچھ اپنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، ایسی بھگدڑ مچی۔ اور پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ خالد بن ولید آگے تک پہنچ گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہاں تک پھر یہ سارا جو معاملہ تھا، کیونکہ وہ تو اکٹھے کر رہے تھے اس کی مال غنیمت کو، تو ہتھیار کسی کے پاس تھے کسی کے پاس نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت بازی رب نے پھیر دی، ثم صرفکم عنکم، تو تم پر بازی پھیر دی گئی۔ وہی خالد بن ولید تھا جو شکست کھا کے بھاگا تھا، اب اسی کے ذریعے سے دوبارہ بازی چلائی کہ وہ پھر ان پر حاوی ہو گیا۔ اور یہ دوسرا مرحلہ جو تھا، اس میں اللہ فرماتا ہے لیبتلیکم، پھر تاکہ تمہیں اللہ آزمائے۔ اب یہ جو جب بندے سے خطا ہوتی ہے، بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، تو اس وقت بندے پر اللہ آزمائش ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ تو پھر اللہ کی آزمائش آئی، بازی پھر گئی، وہی خالد بن ولید تھا۔ اتنا نقصان ہوا کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور کافی مسلمانوں کا موصلہ کیا انہوں نے، ان کے جسموں کے حصے کاٹ کے رکھ دیے، کتنا ظلم کیا۔ تو یہ صورتحال کیا تھا؟ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما دیں وہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے سربراہ تھے، سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار کی بات اٹل ہوتی ہے، اس کو ماننا ہر صورت لازمی ہوتا ہے۔ اور
جو اللہ کی راہ میں رضائے الہی کے لیے بندہ جب چل پڑتا ہے تو پھر دنیا کی چیز کا خیال بھی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ پھر مسلمانوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور التجا کی، اپنی خطا کی، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ اور تحقیق عفا معاف کر دیا، عنکم تم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر معاف کر دیا، سب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومن جو ایمان والے ہیں ان پر فضل کرنے والا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے آئی۔ بعض اوقات دیکھیں نا، بنی بنائی فتح و نصرت جو ہے اور کامیابی جو ہے اس کو خود ہی بندہ اپنے کسی عمل سے ضائع کر بیٹھتا ہے، کیونکہ جب عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، تو فتح و نصرت جاری رہتی ہے اور بندہ کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب اس میں بندے کا اپنا نفس شامل ہو جائے یا خواہش دنیا بیچ میں آ جائے اور یہ ریفلیکٹ کرے، اس کی تھوڑا سا بھی اثر شامل ہو جائے، تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے جو خصوصی عنایت اور برکت آ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نافرمانی اور دنیاوی خواہش اور سپہ سالار کے حکم کو نہ ماننا، یہ تین وجوہات ایسی ہوتی ہیں جنگ کے میدان میں جو بندے کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور دشمن کو بندے پر غالب کر دیتی ہیں اور بندہ شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ خود ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اپنی مرضی سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، قرآن پاک میں سے اللہ کی بات آ جائے، قرآن و سنت کا فیصلہ مل جائے، تو اس وقت اپنی طرف سے کوئی بات یا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو اس حکم کے خلاف ہو ذرا بھر بھی، ورنہ بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، اور پھر آزمائش میں آ جائے گا تو پھر وہ کسی نہ کسی مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو وہ مشکل آزمائش جو ہے وہ بندے سے اللہ کی رحمت کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دے گی، اور بندہ پھر وہ دشمن کے نرخے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ آپ جو ہیں مسلمان جو ہوتا ہے اس کو چاہیے، کیا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو مل جائیں اس پر فرمانبردار رہے، اور جو کام کرے وہ خلوص دل سے اللہ کی طرف رجحان کر کے کرے۔ اور تیسری بات، سپہ سالار کا حکم جو ہو اس کو سامنے رکھے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بہت بلند ہے، ان کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، ان کی خطائیں ہمارے لیے سبق اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ نفسانی تقاضا ہے کہ جب محبوب چیز نظر آتی ہے تو اس کے حصول کے لیے بندہ ہر جتن کرتا ہے۔ تو اس لیے عارضی طور پر مسلمانوں کو نقصان غزوہ احد میں ایک آزمائش کا پیش خیمہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے۔ اس بات کی وضاحت اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ کے دوران یا راہ اللہ میں بندہ کوئی کام کر رہا ہو تو دنیاوی خواہش اگر سر اٹھائے تو اسے فوری طور پر ابدی نیند سلا دینی چاہیے اور راہ الہی کی تگ و دو کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، ورنہ لے یبتلیکم، پھر آزمائش شروع ہو جائے گی اور بندہ بعض اوقات ایسی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ معافی مانگے اللہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو اگر خدا نخواستہ کہیں تھوڑی سی وہ غلطی ہو بھی جائے تو آزمائش تو پھر آئے گی، تو اس وقت بندہ اللہ کی طرف رجوع رکھے، شکایت نہ کرے،
وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اس طرح بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ انسان کو غور کریں کہ دنیا میں جس طرف آپ جھکیں گے، رزق کی طرف یا دنیاوی دولت کی طرف یا دنیاوی منصب کی طرف یا دنیاوی کسی چیز کی طرف، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ تو اتنا ملنا ہے جتنا رب نے لکھ دیا ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی رزق جو ہے ہر جاندار جو زندہ چیز ہے زمین پر، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمیں تو اللہ کی طرف اس کی عبادت، اس کی رضا اور اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے، اسی کی فرما برداری میں ساری زندگی گزارنی چاہیے، اور جو بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، اور اختلاف اور جھگڑے کو قریب نہ آنے دیں، اور متحد اور متفق ہو کر کریں، کیونکہ اختلاف اور جھگڑا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو دور کر دیتا ہے، اور بندے کے اندر جو طاقت اور توانائی ہوتی ہے وہ بزدلی میں بدل جاتی ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر دشمن کا غلبہ پھر بندے پر ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ جھگڑا کرنا اور یہ اختلاف کرنا بندے کو ذلت اور رسوائی اور نقصان سامنے لاتا ہے، اور بندہ پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اس لیے اتفاق اتحاد سے چلیں، اور اپنا جو امیر یا سربراہ ہوتا ہے اس کے حکم کو مان کر آگے چلتے جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو جب آپ مانیں گے اور سربراہ کے حکم کو مانتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی فتح و کامیابی و نصرت آپ کو ہر قدم قدم پر سلام کرتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔